بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الوداع سال 2020۔ یہ رواں برس 2020 کا میرا آخری کالم ہے۔ صرف 24 گھنٹے کی دوری پر سال نو کا سورج ایک نئے ولولے اور عزم کے ساتھ طلوع ہو جائے گا۔ یہ میرا معمول ہے کہ میں ہر سال نئے برس کی آمد کے موقع پر گزشتہ سال کے حوالے سے اپنا محاسبہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ سال 2020 کا جائزہ لیا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس سال نہ جانے کیوں ہماری زندگی تھام سی گئی۔ ہماری ہر طرح کی منصوبہ بندیاں دری کی دری رہ گئیں اور ایک نظر نہ آنے والا وائرس آنن فانن پوری دنیا میں پھیلتا چلا گیا۔ یہ منفرد سال اپنے پیاروں سے دور قید تنہائی میں گزر گیا۔ انسان جو اپنی خوبصورتی پر ناز کرتا تھا ماسک لگا کر منہ چھپانے پر مجبور ہو گیا۔ دنیا کی ہر مذہبی و سماجی سرگرمی کا اصل مقصد انسان کو انسان سے جوڑنا ہے، لیکن اس موذی وائرس نے دوسرے انسان کا خوف دل میں بٹھا دیا۔ اس کا لامحالہ یہی نتیجہ نکلا کہ انسان لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں محدود ہو گیا۔ دنیا کی معاشی ترقی کا اہم عنصر تیل لاک ڈاؤن میں استعمال نہ ہونے کی وجہ سے اپنی اہمیت کھو بیٹھا۔ ہوائی جہاز، گاڑیاں، ٹرین سمیت سفری ذرائع نقل و حرکت مفلوج ہو کر کھلونے بن گئے۔ دنیا بھر کے سرکاری، غیر سرکاری اور تعلیمی سمیت تمام ادارے بند ہونے پر مجبور ہو گئے۔ بازار، پارک اور دیگر عوامی مقامات ویرانی کا منظر پیش کرنے لگے۔ حج، کرسمس، ہولی، دیوالی جیسے مذہبی تہوار تاریخ میں پہلی مرتبہ منسوخ کرنے پڑے۔ کھیلوں کے عالمی مقابلے، سیمینار، کانفرنس، شادی بیاہ سمیت بے شمار تقریبات کا انعقاد رواں برس ممکن نہیں ہو سکا۔ دنیا کے دیگر ممالک کی نسبت پاکستان پر مالی کا خصوصی کرم رہا اور کرونا کی تباہ کاریاں نسبتاً کم رہیں، تاہم رواں برس بھی سیاسی محاذ پر بدتمیزی، بدامنی اور ایک دوسرے کی پکڑیاں اچھالنے کا چلن جاری رہا۔ حکومتی رکن ہو یا اپوزیشن سے تعلق رکھنے والا عوامی نمائندہ، ہر کوئی اپنے سیاسی مخالفین کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے تہذیب کے دائرے سے باہر نکلتا نظر آیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سال 2020 میں ایک طرف کرونا اور دوسری طرف حکومت اپوزیشن ٹربکلس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ سال 2020 کی آمد کے موقع پر سوشل میڈیا پر ایک دلچسپ بحث چھڑ گئی تھی کہ آیا یکم جنوری 2020 کو نئے اشرے کا آغاز قرار دیا جائے یا نہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ نئی دہائی کا آغاز یکم جنوری 2020 سے ہو رہا ہے اور اس کا اختتام 31 دسمبر 2029 کو ہوگا۔ دوسری طرف دیگر افراد کا کہنا تھا کہ موجودہ دہائی کا اختتام 31 دسمبر 2020 کو ہوگا، جبکہ نئی دہائی یکم جنوری 2021 سے شروع ہو کر 31 دسمبر 2030 کو اختتام پذیر ہوگی۔ اس طرح آج سے 20 سال قبل 1999 میں بھی لوگوں میں نئی صدی کے آغاز کے موقع پر بہت زیادہ کنفیوژن تھا۔ اس سلسلے میں امریکی ادارے یو ایس نیول آبزرویٹری نے واضح طور پر اعلان کیا تھا کہ نئی صدی کا آغاز یکم جنوری 2000 کو نہیں بلکہ 2001 سے ہوگا۔ اگر ہم اس نقطہ نظر کو مد نظر رکھیں تو آج 31 دسمبر کو دہائی کا اختتام ہو رہا ہے اور نئی دہائی کا سورج کل بتاریخ یکم جنوری کو طلوع ہوگا۔ تاہم یہ بات عوامی سطح پر بالکل بھی قابل قبول نہیں سمجھی جاتی، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ 60 کی دہائی 1960 میں شروع ہوئی تھی، 70 کی دہائی 1970 میں اور 90 کی دہائی 1990 میں شروع ہو کر 1999 میں ختم ہو گئی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ اس بحث سے قطع نظر کہ سال 2020 کو نئی دہائی کا آغاز قرار دیا جائے یا رواں دہائی کا اختتام، اس عمل میں کوئی شک نہیں کہ منفرد ہندسوں کا حامل 2020 ہر لحاظ سے ایک غیر روایتی سال ثابت ہوا۔ جس طرح موجودہ صدی کے آغاز پر 9/11 کے سامنے نے دنیا کی تاریخ بدل ڈالی، اسی طرح آج دنیا کی تاریخ کو کرونا سے پہلے اور کرونا کے بعد میں تقسیم ہو گئی ہے۔ تاریخ پر نظر رکھنے والے اس سال کا موازنہ گزشتہ صدی کے منفرد سال 1919 سے بھی کرتے ہیں کہ جب ایک طرف پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد انسانیت لہولہان تھی تو دوسری طرف عالمی وبا
اسپینش فلو نے تباہی مچا دی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق صرف یورپ میں 2.5 ملین سے زائد افراد جان کی بازی ہار بیٹھے تھے۔ سال 2020 میں کرونا وائرس کے وسیع پھیلاؤ نے ثابت کر دیا کہ انسان اپنی تمام تر سائنسی ترقی کے باوجود قدرت کے سامنے بے بس ہے۔ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی انسان نے خدا کی تعلیمات کو فراموش کر کے خود غرضی، ناانصافی اور ظلم و ستم کو اپنایا تو کسی نہ کسی عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر سال کی طرح سال 2020 بھی گزر گیا، لیکن جاتے جاتے یہ پیغام دیا گیا کہ کرونا وائرس جیسی قدرتی آفات کے سامنے سب لوگ برابر ہیں۔ کرونا لاک ڈاؤن نے عالمی سطح پر یکجہتی و ہم آہنگی کا منظر بھی پیش کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ رواں برس کے اختتام پر کرونا ویکسین کی تیاری میں کامیابی بلا شبہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن کرونا ویکسین کی دنیا بھر میں یکساں تقسیم کا شفاف طریقہ کار بھی واضح کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ آج دنیا کا ہر انسان چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کا فرض ہے کہ وہ نئے سال کے آغاز پر مالک سے کرونا جیسی موذی وبا کے جلد از جلد مکمل خاتمے کی دعا مانگے۔ میری بھگوان سے پرارتھنا ہے کہ ہمیں کبھی دوبارہ 2020 جیسے کسی سال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سال نو ہمارے پیارے وطن پاکستان کے لیے ترقی و خوشحالی لے کر آئے اور ہمارے سیاستدان ذاتی مفادات کی بجائے قومی مفاد کے حصول کو اپنی ترجیح بناتے ہوئے پاکستان کو اندرونی طور پر مستحکم بنانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اس حوالے سے کسی قسم کا بیرونی اثر و رسوخ قبول نہ کیا جائے۔ الوداع سال 2020۔ اللہ حافظ۔